ان 7 جگہ قرآن کریم مت پڑھنا ورنہ انسان کافر سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ 7 لوگ قرآن مجید کو غلطی سے بھی نہ پڑھیں ورنہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے ایک الفاظ پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم پیارے آقا دو جہاں مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا ہے۔ اللہ رب العزت نے نسل انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ اپنے برگزیدہ ہستیوں کے واسطے سے بندوں تک اپنے احکام پہنچائے۔ اس خالق کائنات اللہ رب العالمین کا کروڑوں شکر عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انبیاء اور رسولوں کے سردار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا کیا۔ انبیاء اور رسولوں کی نبوت اور رسالت کی دلیلوں کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اس کی نبوت اور رسالت کے ثبوت کے لیے دلیل کے طور پر معجزات عطا کیے، جن کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے انبیاء اور رسولوں نے اپنی نبوت اور رسالت کا ثبوت پیش کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر یا رسول آئے وہ سب ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور انہوں نے اسی قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے معجزات ظاہر کیے۔ اللہ تعالی نے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2، کسی کو 3 معجزے عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا معجزہ ہے۔ اللہ تعالی نے دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ صرف ان کی ظاہری حیات مقدسہ تک دیکھے جا سکتے تھے۔ اگر آج ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھی، وہ کہیں گے ہاں۔ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھا سکتے ہیں تو وہ کہیں گے ان تمام معجزات کو ان کی ظاہری حیات مقدسہ میں ہی دیکھا جا سکتا تھا، اب ہم نہیں دکھا سکتے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے بھی پوچھا جائے تو بھی یہی جواب ملے گا، پر قربان جائیں ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آج بھی ہم سے کوئی پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ہم علل انان کہیں گے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں سوال کرنے والوں، قرآن پاک کی زیارت کر لو، یہ قرآن پاک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن پاک کا ہر لفظ، ہر شد، مد، زہر، زبر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ ہیں۔ ایسی جگہ جہاں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا یا جہاں ناپاکی ہوتی ہے وہاں قرآن پاک کی تلاوت مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں ہے تو اس وقت قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایسی جگہ موجود ہو جہاں بہت زیادہ شور ہو اور قرآن کریم کی تلاوت کا احترام نہ ہو وہاں بھی تلاوت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت احترام اور طہارت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ معجزہ اس امر کو کہتی ہے جو مدعی نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہو اور تمام کل عالم اس کے معارضہ اور مقابلہ یعنی اس کی مثل لانے سے عاجز اور درماندہ ہو تاکہ منکرین اور مخالفین ہر بات واضح ہو جائے کہ یہ شخص کوئی عام نہیں بلکہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت چونکہ تمام عالم اسلام کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے اس کے لیے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ اقسام عالم سے معجزات اور نشانات عطا فرمائے تاکہ عالم کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل اور برہان ہو۔
اور عالم کی کوئی نو ایسی باقی نہ رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت نہ دے، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بن کر آئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ ایک عربی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے کیسے علم ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ اللہ تعالی کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کھجور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس کے گچھے کو بلاؤں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ تعالی کا رسول ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ درخت سے اترنے لگا، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک میں آ گرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا واپس چلے جاؤ، تو وہ وہیں واپس چلے گئے۔ اس عربی نے نباتات کی محبت و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر آپ اللہ تعالی کے سچے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیں گے تو ہم آپ کا کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس رات چاند کی 14 تاریخ تھی، چاند اپنے پورے شباب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ جو ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارکہ سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ، پھر میرے سر اور داڑھی مبارک پر اتنا دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی یا الہی اس زینت اور اس کے حسن و جمال کو دوام عطا فرما۔ راوی کہتی ہیں کہ انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی لیکن ان کے سر اور داڑھی کے چند بال ہی سفید ہوئے تھے، ان کا چہرہ صاف اور روشن رہا اور تادے میں آخر ایک ذرا ہر شکن بھی چہرے پر نمودار نہ ہوئی۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے، وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پوشتمال کرنے سے روک دیا۔ انصار صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اسے کھیتی باڑی کے لیے پانی لینے کا کام لیتے تھے اور وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور ہم سے کہیں بھاگ گیا، ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں، قربان جاؤں اپنے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا اٹھو، پر سارے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احاطے میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی طرف چل پڑے تو انصار کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کتے کی طرح بولا چاہ چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی آقا دو جہاں سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ مبارک ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں، اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کریں۔ ایک اور عربی سے روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانوروں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ درج ذیل حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دل سجدے کرنے کے لیے مچلتا تھا۔
آج جو لوگ کہتی ہیں کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، خدا کے بندو اس حدیث مبارکہ مطالعہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر کوئی چیز پکڑی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنت نظر آئی تھی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا، اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر چلنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وطن عزیز پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے، ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برپا کرنے والے حکمران عطا فرمائے، بروز قیامت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اپنی جنت کا حقدار بنائے، مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بول بالا فرمائے، دشمن اسلام منافقین حاسدین کا منہ کالا فرمائے۔ اللہ پاک میرے اس کاوش کو بارگاہ الہی میں مقبول و منظور فرمائے اور اسے بروز قیامت ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔